اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یار آج ہم نے ایک پراپر سورت پڑھنی ہے وچ از سورہ نمبر 49. اس کی 18 ورسز ہیں. بہت چھوٹی سورت ہے اور اس قدر جامع سورت میں نے سب سے پہلے قرآن میں جو پوری سورت سمجھ کے پڑھی تھی نا، تفسیر بما تفسیر، وہی سورۃ الحجرات ہی تھی. سورۃ الحجرات اس کا نام ہے، ٹھیک ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جس نوجوان نے یہ سورت پڑھی ہوئی ہے نا، خدا کی قسم یہ سورت جو ہے نا یہ آپ کو سکھاتی ہے اخلاق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ آپ مطلب کہ نا دین اسلام کو آپ نے کس لینس سے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں اگر کسی بندے نے اسلام قبول کیا ہے نا آج، تو سب سے پہلے مجھے لگتا ہے، میرے خیال میں آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہو، کہ اس کو سورۃ الحجرات پڑھائی جائے. بیسک اسلامی ڈیفینیشن کے بعد اس کے بعد سورۃ الحجرات. یہ اتنی جامع صورت ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. جس بندے کو بھی میں نے آج تک ریکمینڈ کیا ہے نا کہ آپ قرآن پڑھنا شروع کرو، میں نے اس کو یہی کہا ہے کہ آپ سب سے پہلے سورۃ الحجرات پڑھنی شروع کر دو. 18 آیتیں ہیں، دن میں 3 بھی پڑھ لو. یہ سپارہ ہے حامیم، 26واں یا 25واں، 26واں. اس سپارے کے اندر ہے، سورہ نمبر 49 ہے. اس کو آج پڑھیں گے بریفلی، اس کی تھوڑی سی تفسیر ہوگی. اپنے ٹاپک یوتھ ہے نا ہم، تو اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں نا وہ ڈسکس کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، یہاں سب لا الہ الا اللہ کے اقراری بیٹھے ہیں، تو یہ ہم سے خطاب ہو رہا ہے، ڈائریکٹ ہمیں کہا جا رہا ہے بما نبی علیہ السلام. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے قدم نہ بڑھاؤ. اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اب کوئی بھی اسلامک معاشرہ کریٹ کرنا ہوگا نا، اسلامک سوسائٹی بنے گی، یہ اس کی دفعہ نمبر 1 ہوگی یہ والی آیت. لیجسلیشن نمبر 1 ہوگی نا، وہ یہ والی آیت ہوگی. جو کچھ کرنا ہے کرو، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے آگے قدم نہیں بڑھانا. No legislation will be done abandoned to the Quran and the Sunnah. یہ ہمارے آئین کے اندر یہ لائن لکھی ہوئی ہے، لیکن بس لکھی ہوئی ہے، عملی اس کا کوئی بھی پہلو نہیں. سود بینک وہ ہمارے کرتے ہیں، LGBTQ کا لا یہاں پاس کروا دیا، ٹھیک ہے. اور مطلب کہ نا کوئی کسی قسم کی یونیورسٹیز خلاف شریعت ہمارے ملک کے اندر ہے، یعنی 2 نمبری ہمارے ملک کے اندر ہے. سب کچھ موجود ہے، لیکن آئین میں یہ والی بات لکھی ہوئی ہے کہ no legislation will be done abandoned to the Quran and the Sunnah. دوسرا یہ کہ میں آپ کو بتاؤں، جیسا ڈاکٹر سار احمد کہتے ہیں کہ اس قوم کے اندر، پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر، سب کانٹیننٹ کے اندر فرقہ بازی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ فرقہ بازی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ قرآن سے دوری. ہم نے کیا کیا؟ قرآن کو اٹھا کے اوپر رکھ دیا، رسالے نکال لیے. نہیں، وہ حدیث کی کتابیں نا، بزرگوں کے رسالے نکال لیے، فقہ کے مسئلوں میں پڑ گئے. ہاں روایت ہوتی ہیں، روایت کہتے ہیں احادیث کو. وہ بات ہوتی ہے مطلب کہ انہوں نے کہی، ہاں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، وہ پڑھ گئے ان چیزوں میں، فقہی مسائل کے اندر پڑھ گئے. رفع دین کرنا ہے نہیں کرنا، اتنی بحث، اتنی بحث. اور انگوٹھے چومنے چاہیے کہ نہیں چومنے چاہیے، اور مطلب کہ نا درباروں میں شیعہ سنی، یہ سب میں آپ کو بتاؤں یہ لا ینحل باتیں ہیں. قرآن اور حدیث نے کبھی ان کو چھیڑا ہی نہیں. آپ رفع دین نہیں کرتے، آپ جنت میں چلے جائیں گے. آپ کی نماز ہوتی ہے، آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی نماز ہوتی ہے، آپ جنت میں چلے جائیں گے. یہ وہ والے مسائل ہیں کہ جس سے آپ کی جنت اور جہنم افیکٹ نہیں ہوتی. ان کو موضوع بنا لینا، ان کے اوپر بحثیں کرنا، ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگا دینا، یہ میں آپ کو بتاؤں اگر علماء نے اس قرآن کی آیت کو پڑھا ہوتا نا تو آج ملک میں فرقہ بازی نہ ہوتی. آپ کو بتا رہا ہوں، اگر اس آیت کو پڑھا ہوتا، کچھ بھی کرو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے قدم آگے نہ بڑھاؤ. میرا دل یہ کہہ رہا ہے، میری عقل یہ کہہ رہی ہے ایسا ہونا چاہیے، یہ نہ شریعت میں جائز ہے، نہ یہ کسی وحی کے اندر جائز ہے، نہ یہ مطلب کہ نہ کسی حدیث کی کتاب میں ہے، نہ یہ فقہ کی کتابوں میں ہے.
کہیں بھی نہیں. دین میں آپ کا من نہیں چلتا, آپ کی عقل استعمال نہیں ہوتی کہ میرا یہ دل کہتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے, مجھے لگتا ہے میری عقل یہ کہتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. نہیں, قرآن میں, حدیث میں, شریعت میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی. اب میں آپ کو بتاؤں, آپ ایک جو ہے نا کیا سو کہتے ہیں انوویشن, جس کو ہم کہتے ہیں بدعات کا کانسیپٹ ہے جو سب کانٹیننٹ کے اندر, وہ بھی اس کی کمر یہ والی آیت توڑ دیتی ہے. بدعات اٹھنی ہی نہیں تھی اگر یہ آیت سمجھی ہوتی ہم نے, جنم ہی نہیں لینی تھی. مجھے کوئی مولوی صاحب کہہ رہے ہیں, کوئی مفتی صاحب بڑے عالم فاضل صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جناب جمعرات کی رات کو 100 نفل پڑھیں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے تو آپ کے ہاں اولاد ہو جائے گی. یہ میں نے اللہ اس کے رسول سے قدم آگے بڑھا دیا. انہوں نے تو نہیں کہا یہ کرنے کو, تو یہ قدم آگے بڑھ گیا میرا, میں نے اپنا دل کہہ دیا. آپ جناب 1000 بار 10,000 بار دن میں آپ نے یا معزو پڑھنا ہے تو آپ کو بہت عزت ملے گی. یہ میں نے آگے قدم بڑھا دیا. یعنی کوئی ایسی بات جو جس کی بیک پہ حدیث کی کوئی حدیث یا کوئی آیت نہیں ہے تو وہ یہ ہوگی, اس کو کہتے ہیں بدعت. دین میں کوئی ایسی چیز کرنا, ڈیفینیشن آف بدعت کیا ہے؟ سب کچھ. دین کے اندر بدعت کی جو ڈیفینیشن ہے نا وہ بھلا کیا ہے, کہ کوئی ایسا کام کرنا ثواب کی نیت سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے, یہ بدعت ہے. کہ میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوں ثواب سمجھ کے کہ جس کا نہ رسول اللہ نے حکم دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ صحابہ سے وہ ثابت ہے, یہ بدعت ہوگی. اب ایک میں آپ کو بتاؤں, یہ چیز آپ اپنے ذہنوں کے اندر رکھ لیں. ایسے دن کے اندر اب کوئی بندہ مجھے پاس پڑھ رہا ہے, کوئی بھی تصویر کر رہا ہے بغیر کسی سوچ کے, مطلب کہ اس کا مجھے دودھ پاک پڑھ رہا ہے, یا کوئی اور فائدہ مل جائے اس وجہ سے مجھے, تو اس کے اوپر کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم درود پاک جتنا ہو سکتا تم پڑھو. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں دعا مانگتا ہوں نا تو اس میں 1/3 دعا مانگتا ہوں اور ایک پورشن میں درود پاک پڑھتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اس کو بڑھا لو گے تو تمہارا اتنے بہتر ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, میں آدھا ٹائم دعا مانگوں گا, آدھا ٹائم آپ پہ درود بھیجوں گا. انہوں نے کہا اگر اس سے بھی بڑھا لو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا, تمہارے لیے اچھا ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, میں 1/3 درود پاک پڑھوں گا اور 1% دعا کروں گا. اگر اس سے بھی بڑھا لو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. انہوں نے کہا اب میں سارا ٹائم درود پاک ہی پڑھوں گا. تو اور میرے سامنے فرمایا جس نے درود پاک کو اپنے پر لازم کر لیا غالباً واللہ اعلم, تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانیوں سے دور کر لے گا. تو یہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جو اس طرح کے وظیفے. اب درود پاک کیوں پڑھتا ہے انسان, ٹھیک ہے, اب میں آپ کو بتاؤں درود پاک پڑھنے کے جتنے فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا کہتے ہیں کہ میں بھی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, کہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں, اے ایمان والو تم بھی بھیجو. تو یہ تو اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہوا ہے. لیکن ایسے وظائف حضرت عمر کے دور میں یہ چیز ہوئی تھی شروع, وہ بھی ایک علیحدہ مطلب کہ نا. آج میں آپ کو بتاؤں جس طرح رمضان شروع ہوا سبحان اللہ بڑی بحث ہوئی ہے کہ تراویح نہیں پڑھنی چاہیے, ٹھیک ہے, اس بار بہت زیادہ ہوئی. تو یہ میں آپ کو بتاؤں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور کے اندر یہ چیزیں شروع کروائی تھی. انہوں نے ایک بار مسجد میں داخل ہوئے, انہوں نے دیکھا کوئی ادھر جماعت کروا رہا ہے, کوئی ادھر جماعت کروا رہا ہے, کوئی ادھر جماعت کروا رہا ہے. تو انہوں نے ان سب کو اکٹھا کر دیا تھا, اور یہ چیز حدیث سے ثابت ہے. اس کو بیسیکلی قیام اللیل کہتے ہیں, تراویح کی نماز کو قیام اللیل کہتے ہیں, رات کی نماز. تو یہ دیکھا نا, ان چیزوں کو موضوع بنا کے ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے دینا شروع کر دیے, ایک دوسرے کو برا بھلا کرنا شروع کر دیا, اسلام کے دائرے سے فارغ کروا دیا. یہ نہیں, یہ آیت پڑھی ہوتی تو پتا ہوتا نا. اس کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک کلیہ اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے. دینی کاموں میں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے نا اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرنا. دینی کاموں میں جس چیز کا حکم دیا ہے اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرنا. دنیاوی کاموں میں جس سے روکا ہے اس کے علاوہ جو مرضی کرو. مجھے دنیا میں شراب پینے سے روک دیا گیا, اب میں منٹ مارگریٹا پیوں, میں کوکا کولا پیوں, میں فانٹا پیوں, میں جناب روح افزا پیوں, میں جام شری پیوں, وہ حرام نہیں چیز آتی. دنیا میں جس چیز سے روک دیا اس کے علاوہ جو دل کرتا ہے کرو. شراب کی میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے, شراب کے علاوہ تمام مشروبات تم پیو, جس طرح تمہارا دل کرتا ہے تم پیو, جو سی گاڑی تمہارا دل کرتا ہے تم چلاؤ. میں گاڑی ثواب کی نیت سے تو نہیں نہ چلا رہا کہ مجھے ثواب ملے گا کہ میں گاڑی چلا رہا ہوں, نہیں نا.
تو میں آپ کو بتا رہا ہوں بدعت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو ثواب سمجھ کے کی جائے، اس چیز کو بدعت کہتے ہیں۔ دینی کاموں میں جس کا حکم دیا ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ اینڈ انفارچونیٹلی آج کل کا دور یہ ہے، جو کہا ہے وہ کرتے نہیں ہیں، جو نہیں کہا وہ کرتے رہتے ہیں۔ نظاروں کا حکم نہیں دیا، وہ بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ چڑھاوے چڑھ رہے ہیں، نظروں نیاز ہو رہا ہے، پیری مریدی، یہ اس چیزوں کا حکم کہیں بھی نہیں دیا۔ میں آپ کو بتاؤں نبی علیہ السلام جب صحابہ میں بیٹھے ہوتے تھے نا، تو وہ ایسے بیٹھے ہوتے تھے کہ باہر سے بندہ آتا تھا نا، وہ اس کو پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ نبی کون ہے۔ اتنے گھل مل کے بیٹھتے تھے، کوئی تخت و تاج نہیں تھا، کوئی بندہ نہیں وہاں پہ مطلب کہ پکھی چل رہا تھا، ان کو کچھ بھی نہیں تھا، سادہ زندگی انہوں نے اپنی گزاری ہے۔ اور ایک کوئی بندہ باہر سے آتا تھا، وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگ جاتا یا رسول اللہ، وہ کہتے تھے کہ میں نہیں ہوں، یہ بیٹھے، یعنی اتنے گھل مل کے، کوئی تخت نہیں، کوئی کچھ نہیں، آپس میں کچھ۔ آج کل کے پیر، میں آپ کو بتاؤں وہ شف شف والا جو پیر ہے، سبحان اللہ، لوگ اس کی جوتیاں چوم رہے ہیں، اس کو مطلب کہ اس کو جوتیاں اس کو پہنا رہے ہیں، اور کتنی عوام یہ چیزیں لا ینحل۔ دیکھو آپ کو میں بتاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز ناپسند تھی کہ میں آؤں تو صحابہ کھڑے ہو جائیں، اس چیز کو ناپسند کیا آپ نے کہ میں آؤں اور صحابہ کھڑے ہو جائیں۔ آپ مجھے بتائیں نبی علیہ السلام سے زیادہ تعظیم جن کی جائے اور کوئی ہستی ہے؟ نہیں ہے نا۔ ان کو یہ صحابہ کو منع کرتے تھے کہ میں آؤں تو آپ بیٹھے رہا کریں، کھڑے نہ ہوا کریں میری شان میں۔ مسلمان آپ یاد رکھ لیں، مسلمان صرف اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، وہ نہ کسی کے سامنے جھکتا ہے، نہ اس کا پیشانی کسی کے سامنے جھک سکتی ہے، وہ صرف اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتا دوں، 2+2 4 کی طرح اس بات کو جان لیں۔ آج کل کی جو پیری فقیری والی چیز ہے، یہ میں آپ کو سبحان اللہ بتا رہا ہوں کہ وہ آتے ہیں تو آدمی کھڑے ہو رہے ہیں، اور وہ بھی اپنی شان میں کھڑے کروا رہے ہیں۔ سر مزاروں کے اوپر لوگ کہتے ہیں سلام کرنے جا رہے ہیں، دادا صاحب جا رہے ہیں سلام کرنے جا رہے ہیں، جا کے دعا وغیرہ کر رہتے ہیں۔ ہاں جی، کیا کریں آ کے بتاؤں یہ اس کا کیا کنسیپٹ ہے؟ دعا کرنا اور چیز ہے، دعا کرنا اور چیز ہے، جا کے سجدے کرتے قبروں میں، یہ دیکھو مزاروں پہ جا کے اگر آپ دعا کر لیں، یہ آپ ایک بات بتاؤں، مفتی صاحب کے مدرسے میں نا، مفتی صاحب کی قبر کو ایسے کرے چومتے تھے، وہ جا کے دیکھو، ہاں چوم رہے ہیں ان کے بیٹے کے آگے، فجر ٹائم آپ نماز پڑھنا قبول، وہ یار اس سوچے تھے تم یہ میرے اس میں پتا کیا چیز ہے، دیکھو اب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی کی مطلب کہ نا تعظیم نہ کریں، ٹھیک ہے، علماء کی تعظیم ہمارا فرض ہے، انہیں ہم تک دین پہنچائے، لیکن ان سے مانگنا شروع کر دینا یہ چیز، وسیلہ کسی چیز کا نہیں، میں آپ کو بتا دوں، وسیلہ نام کی کوئی چیز نہیں۔ وسیلہ پتہ کس چیز کا دے سکتے ہیں آپ؟ اپنے نیکا مال کا۔ یہ آپ، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب آپ پڑھتے پڑھتے آگے چلے جائیں گے نا، یہ کنسیپٹس آپ کے خود ہی کلیئر ہوتے جائیں گے۔ صدقہ دینا، وسیلہ دینا، میں آپ کو بتاؤں قرآن کی آیت ہے سورۃ البقرہ کے اندر غالباً، واللہ اعلم، آیت مجھے یاد ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، ان سے کہہ دیجئے فإنی قریب، میں بہت قریب ہوں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں ان کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں ان کے۔ تو جس کو یہ احساس ہوگا کہ میرا اللہ میری رگ جان سے زیادہ قریب ہے میرے، آپ مجھے بتائیں وہ کسی کو کہے گا بھی نہیں دعا کے لیے۔ حالانکہ کہنا اس میں مطلب کہ نا نیک لوگوں سے آپ کہہ سکتے ہیں، زندہ نیک لوگوں سے جو چلتے پھرتے ہوں، ان سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں، آپ نیک لوگوں سے کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جس کو پھر یہ یقین ہے، اجیب، آیت کمپلیٹ کرتا ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، سنتا نہیں ہوں، قبول کرتا ہوں، لیکن آگے اللہ کا ایک شکوہ بھی ہے کہ ان کو بھی تو چاہیے نا کہ میری بات مانیں۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ میں یہ میری بات تو آپ دعا کرتے رہو، ایسے فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا، پہلے میں نے یاد کرنا ہے، اللہ کو ضرورت نہیں میری، مجھے اللہ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اجیب دعوت الداعی اذا دعان کا پتہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ یعنی ایک بندہ جو غلطی سے بھی اللہ کو پکار دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی سن لیتا ہے، غلطی سے اللہ کو بھی پکار دو گے تو اللہ سن لے گا، یہ ہوتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ تو جس نے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس نے قرآن کو واقعتاً اپنا دل کھول کے سمجھنے کی کوشش کی ہے نا، وہ اس طرح کی چیزوں سے بری ہے۔
کہ مجھے کسی کو کہنا چاہیے، وہ چاہیے چوئیے وہ ہے نہیں ہے یہ وہ ختم. وہ کہتا ہے بھائی اللہ سے مانگوں گا میں یار ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تیری ہی عبادت کرتا ہوں، وہ تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. تو بس یہ کنسیپٹ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. اور باقی اچھا ایک اور میں نے بات یاد کی تھی، بلکہ مجھے یاد آ گئی کہ ایک بندے نے نا ایک عالم سے پوچھا کہ یار یہ شراب کیوں حرام ہے، حالانکہ بنتی تو انگور سے بنتی ہے، انگور حلال ہیں، شراب کیوں حرام ہے؟ اس نے کہا آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کی وائف سے ہی آپ کی بیٹی نکلی ہے، وہ کیوں آپ پہ حرام ہے اور آپ کی وائف کیوں آپ پہ حلال ہے؟ حالانکہ آپ کی وائف سے ہی آپ کی بیٹی نکلی ہے. Why don't you act with your daughter like your wife؟ کیوں نہیں کرتے اس کے ساتھ وہ تو تم اپنی وائف کے ساتھ کرتے ہو؟ گھن آتی ہے نا، نہیں کر سکتا کوئی بھی باپ ایسا. انگور بھی جو ہے وہ جائز قرار دیے لیکن شراب کو حرام قرار دیا کسی وجہ سے دیا ہے. اس کی سائنس میں آپ کو بتاؤں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شراب ہے نا یہ الخبائث ہے، یعنی یہ جڑ، ہر گناہ کی جڑ جو ہے نا وہ شراب ہے. کیوں شراب ہے؟ سائنس، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس دور میں آ چکے ہیں کہ جو آیت جو حدیث سائنس سے ثابت ہو جاتی ہے نا ہم اس کو مان لیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں یہ بات ٹھیک ہے، حالانکہ یہ اپوزٹ ہونا چاہیے. سائنس یار سائنس وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں تک میرا نبی پہنچ گیا، جہاں تک اللہ کے علم تک. ہاں شرابن طہورا، پاک. اللہ نے یار دیکھو یہاں پہ ٹیسٹ کے لیے روکا ہے، یہاں پہ میں ہر لڑکی کو، وہاں پہ آپ کا جو دل کرتا ہے آپ کرو، جو دل کرتا ہے کرو گے. میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر جنت میں موت ہوتی نا تو جنتی جنت میں نعمتیں دیکھ کے فوت ہو جاتے. اگر آپ نے ان کے ساتھ نیک اعمال کیے تو وہ جنت میں انشاءاللہ الرحمن آپ کے ساتھ ہوں گے. اللہ کے ہاں کوئی بھائی، کوئی بیٹا، کوئی باپ، کوئی ماں نہیں، اللہ کے ہاں متقی ہیں. باپ عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، ہر کوئی نفسی نفسی کر رہا ہوگا سوائے ایک بندے کے، سوائے نبی علیہ السلام کے. سب اپنے اپنے کر رہے ہوں گے. نبی علیہ السلام کہہ رہے ہوں گے امتی امتی، اور آج میں ان کی بات نہ مانوں. بات ہم یہاں پہ یہ کر رہے تھے کہ جنتی اگر جنت میں موت ہوتی نا تو وہ جنتی جنت میں نعمتیں دیکھ کے مر جاتے. یہ بس اللہ نے ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے کہ میں ذرا آزماؤں تو صحیح. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ زندگی اور موت کو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ جان لے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. اصل ٹیسٹ جو ہے نا وہ یہ ہے. تو یار میں آپ کو بتاؤں اللہ نے کہا کہ جنت ایسی چیز ہے کہ نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کبھی دل پہ گمان تک گزرا. جنت ایسی چیز ہے. آپ کے دل، آپ کو سوچنے میں کوئی پابندی ہے نہیں نا، کچھ بھی سوچ سکتا ہوں میں، سونے کے محلات سوچ سکتا ہوں، لیکن جو کچھ بھی تم سوچو گے نا وہ جنت نہیں ہے، جنت اس سے بہت اوپر ہے. خدا اپنی خدائی میں اکیلا تھا، ہاں بعد اس نے اپنے کرم سے ہمیں بنایا اس لیے کہ وہ ہمیں بھی ہمیشہ رکھ سکے. اگر لے گا خدا ہی وہ، ٹھیک ہے، ہم اگر ہم اسے 50-60 سال کی عمر دے دیں، ہوں کروڑوں سال کی زندگی دے رہا ہے، اور ایسی دے رہا ہے کہ جو وہ چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. یہ زندگی دے کے وہ جو زندگی دے گا نا اس میں جو ہم چاہیں گے وہ بھی ہو جائے گا. مگر خدا ہمارا دے رہے تو بالکل ایسے جنت میں نا ہمارے پاس کن کی ایبلٹی آ جائے گی، ہم کن کہیں گے کام ہو جائے گا. جو سوچے گا وہ ہو جائے گا. جو سوچے اگر گا آپ نے جنت میں کہا نا کہ یار میں نے سیب کھانا ہے تو آپ نے سیب کی اگر پہلی بائٹ لی ہے بڑی بہترین، اب اس سے اگلی لوگے وہ پہلی سے بہتر ہوگی، بل سے بہتر ہوگی، جب تیسری لوگے وہ دوسری سے بہتر ہوگی، چوتھی لوگے وہ سب سے بہترین ہوگی، تیسری سے بہتر. یہ چل سو چل کا سفر ہے، یہ نہیں ختم، چل سو چل کا سفر ہے. صرف 60 سال کی ہے. اور 60 سال بھی میں کوئی کانٹریکٹ کر کے آؤں گا میں 60 سال ہی رہوں گا، کیا پتا میں اگلی آیت بولتا بولتا چلا جاؤں. سوچو تو یار ایک سوال آتا ہے یار اکثر بندے کو یار کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی ہے تو کائنات بھی ایسے بنانے والا بھی ہے
ایک کبھی کبھی ذہن نماز پڑھتے کبھی کیا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کیسے کام یہ اچھا میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ بڑے نور سے یہ آپ کو بتاؤں اس پہ میں نے آج حدیث پڑھی ہے کہ شیطان تمہارے پاس آتا ہے، انسان کے پاس شیطان انسان کے پاس آتا ہے، وہ اس کو آ کے پہلے پوچھتا ہے اس کو کس نے بنایا، اس کو کس نے بنایا، کرتے کرتے وہ اللہ پہ پہنچ جاتا ہے اللہ کو کس نے بنایا. تو جب ایسا ہو آپ کو نماز میں ایسی کوئی حرکت ہو نا، آپ نے کیا کرنا ہے، اعوذ باللہ، نماز میں کچھ بھی پڑھ رہے ہو اس کو ترک کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے ایسے کر دینا 3 دفعہ، ڈرائی اسپٹ آن یور ہارٹ، ڈرائی اسپٹ کرنا ہے. اور آپ واقعتاً دیکھو گے کہ آپ کا دل جو ہے نا وہ ایسے جیسے کسی نے پکڑا ہوا تھا نا تو وہ کھل رہا ہے. تو اگلی آیت پہ چلتے ہیں، بڑی ڈسکشن ہوگی اس آیت کے اوپر. اگلی آیت یہ ہے یا ایھا الذین آمنو، یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. اس آیت کو نا ذرا غور سے سنیں سب، ہمارے اندر یہ بہت بڑی غلطی ہے، آپ کو میں بتاؤں. یا ایھا الذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. غور سے سنو ذرا، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے نیچے رکھو، اور ایسے نہ ان سے بات کرو کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آواز بلند ہو جائے اور تمہارے تمام اعمال برباد کر دیے جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو. آپ کہو قیامت والے دن میں نے تو کوئی زنا نہیں کیا، میں نے تو کوئی شراب نہیں پی، میں نے تو کوئی چوری نہیں کی، بدکاری نہیں کی، میرے اعمال کہاں گئے؟ لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازیں بلند نہ کرو. ہمارا میں آپ کو بتاؤں، نبی ہیں، سٹیٹس ہے ان کا کوئی، ایسا نہیں ہوگا کہ وہ بات کر رہے ہوں تو ہم آپس میں باتیں کر رہے ہوں، ان کی بات کوئی نہ سنے، یا ان کی وہ بات کر رہے ہوں اور آپ کی آواز بات کرتے کرتے ان کی آواز سے اوپر چلی جائے. آپ کو پتہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر غالباً، خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے واقعہ یاد ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے ڈر گئے کہ جب وہ بات کرتے تھے نا نبی علیہ السلام سے تو اتنا آہستہ بولتے تھے کہ نبی علیہ السلام کہتے تھے اے عمر ذرا اونچی بولو، مجھے تمہاری آواز سنائی نہیں دے رہی. حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے ایک بار وہ نا حجام کے پاس گئے، نائی کے پاس بال کٹوانے کے لیے، تو چپ بیٹھے ہوئے تھے. نائی نے کہا ہاں جی کہاں سے کاٹنے کہاں سے کاٹنے، تو جب وہ بولے نا حضرت عمر بن خطاب، نائی ڈر کے بھاگ گیا. اتنی گرج دار آواز تھی عمر بن خطاب کی، اتنی اونچی آواز تھی، لیکن جب انہوں نے یہ آیت سنی تو اتنی آواز پست کر کے بولتے تھے کہ نبی علیہ السلام کہتے تھے عمر ذرا اونچی بولو، مجھے سنائی نہیں دے رہا. مول ڈاؤن کریں اس کو، اپنے پہ لیں ذرا. میں آپ کو بتاؤں یہ والا جو پوائنٹ ہے نا اس کو اپنے موبائلوں میں لکھ لو باقاعدہ. نہیں مطلب کہ میں بتا رہا ہوں ہمارے پہ کیسے لاگو ہوتی ہے یہ چیز. موسیٰ نے اگر کہا ہے نا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نبی علیہ السلام نے کہا، وہ حدیث قالا کہتے ہیں کہنے کو، ٹھیک ہے. موسیٰ نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہے اور میں بولی جا رہا ہوں آپس میں، وہ کوئی حدیث سنا رہا ہے اور ہم آپس میں شغل ملا کر رہے ہیں. وہ اس کی حدیث کو سن نہیں رہا، وہ حدیث بیان کر رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یار زیادہ ہنسا نہ کرو دل مردہ ہو جاتا ہے. ہم آپس میں کہکے مار رہے ہیں اور بول رہے ہیں اور کر رہے ہیں، یہ بھی اسی چیز کے اندر آتا ہے. حدیث کو اگنور کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ وہ بندہ حدیث سنا رہا ہے، قال رسول اللہ کی آواز کان میں آ چکی ہے، لیکن بعد میں پھر اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، بندے کی بات نہیں سن رہے. دوسری بات ایک تو یہ چیز ہوگی کہ میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلے ہم میں سے کوئی بھی بندہ حدیث سنانے لگے نا تو پہلے یہ کہہ دیا کرے کہ یار ایک منٹ حدیث سنانے لگا، سب چپ ہو جائے. جب تک اس کی حدیث ختم نہیں ہوتی تب تک سب چپ رہیں گے. نبی علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، ان کی بات کنوے، ظاہر سی بات ہے وہی بات کر رہے ہیں نا، یہ کون سا میں کو اپنے سے بات کر رہا ہوں، ان کی بتائی ہوئی بات بتا رہا ہوں آپ کو. یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں، یہ بڑا سینسیٹیو میٹر ہے، ہم اس کے نا غور نہیں کرتے. بہت ہم نے دیکھا ہے کہ ہم اس طرح اس چیز سے غور نہیں کر رہے ہوتے. قرآن کی آیت ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے اور آپس میں ہم لگے ہوتے ہیں. یا تو آپ کہہ دیا کریں کہ یار ابھی بات نہ کر، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، یا تو جو کہنے لگے وہ پہلے سب کو چپ کروائے کہ یار سنو قرآن کی آیت سنانے لگا ہوں یا میں حدیث سنانے لگا ہوں. کیونکہ یہ ہے قرآن جو ہے نا یہ ہے حدیث اللہ. حدیث کہتے ہیں بات کو.
حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی علیہ السلام نے باتیں کہی، یہ حدیث اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، تو یہ حدیث اللہ ہے، اللہ کی باتیں ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا نہ ہو کہ تمام اعمال برباد ہو جائیں، ساری زندگی ہم نے کمائے ہوں، وہ ایک جھٹکے کے اندر وہ بیش ہو جائے. دوسرا پوائنٹ اس کا کیا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ آپ کو حدیث سنائے، ایک تو آپ نے خاموشی سے سننی ہے، دوسرا یہ کہ آپ نے کبھی یہ نہیں کہنا کہ میں نہیں مانتا جی، میری عقل کہہ رہی ہے، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، سائنسی طور پہ تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے. بڑے خاں ورنہ اپنی وہ جناب عقلیت کو، اپنے انٹلیکچولی کو جھاڑنا اگلے بندے پہ، تو نہیں جی سائنس یہ کہتی ہے، حدیث غلط ہے. وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، تمہارے اعمال برباد. شرک نہیں کر رہے، نہیں شرک نہیں اس میں آتا. ابھی کی بات کر رہے ہیں آپ، رسول اللہ کی بات کو اگنور کر رہے ہیں. ہاں یہ ایسا بھی ہے، یہ سوء ادب ہے. اگر آپ کو کوئی حدیث سنا رہا ہے نا، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ اس سے اپنے طور پہ آپ اسے یہ پوچھ سکتے ہو کہ بھائی یہ حدیث کہاں لکھی ہوئی ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نہیں مانتا جی. اس ٹائم چپ کر کے پہلے پوری سن لو، اس کے بعد اس کو کہو کہ بھائی مجھے اس کا ریفرنس دے دو، مجھے دکھا دو کہاں لکھی ہوئی، میں اپنے طور پہ اپنی تسکین کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. ہاں میں ورڈ بائی ورڈ جو ہے نا میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں. تو یہ ایک جو پرنسپل ہمیں اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے نا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. کیا مطلب؟ یار ظاہر سی بات ہے، مجھے پورا قرآن نہیں پتا بھائی جان. وہ علماء کی فہرست میں سے اٹھایا جائے گا جنتی کا، تو جنتی میری جان مجھے پورا قرآن حفظ ہو، عمل میرا اس کے خلاف ہو. عمل 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 سے بنتی ہے جنت بھی اور جہنم بھی. اس کے اوپر ایک کوشچن ہے، جیسے کہ اب آپ جا رہے ہیں کہ جس چیز کا ہمیں پتہ ہے ہم اس سے بچ رہے ہیں، جس چیز کا وہ ہمیں پتہ ہی نہیں، جیسے یہ والی بات کا ہمیں نہیں پتا تھا. اب سے شروع کر دو عمل. پیچھے جو ہوا اللہ سے معافی مانگ لو بیٹھے بیٹھے کہ اللہ معاف کر دے. اور چیزوں کا نہیں پتا تو نالج گین غیر شعوری طور پہ اگر آپ اب یہی تو اب بچے کو بھی پتا ہوگا کہ کسی نامحرم لڑکی سے بات کرنا گناہ ہے، گانے سننا گناہ ہے، گالی دینا گناہ ہے، برے اخلاق گناہ ہے، کسی کا دھوکہ دینا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے. یہ فطرت کی آواز ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں گناہ ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہاں یہ بڑی چیزیں چھوٹی چھوٹی. یہ آپ کو میں نے اس دن بتایا تھا کہ دیکھو جو شخص بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک سافٹ ویئر انسٹال کر دیتے ہیں، فرقان. وہ سنتا ہے آپ کے سامنے کیسی چیز آئے کہ آپ خود ہی پہچان لو گے کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے. بچے کو پتا ہوتا ہے شراب سب کو پتا ہے، وہ سمیل سے ہی کہہ دے گا یار یہ چیز پینے والی نہیں ہے. تو یہ بیسک نالج یہ ہم سب کو، ایک تو ایز اے مسلمان میرے پاس اس دین کا نالج نہ ہو تو ایک دھیلے کا مسلمان ہوں میں، مجھے اپنی کتاب کا ہی نہ بتاؤ. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ غیر شعوری طور میں آپ کو کوئی حدیث پتہ لگی، آپ ایسا کرو نا، آپ انسٹاگرام کے اوپر حدیث کے پیج فالو کرو تاکہ روز آپ کو نئی سے نئی حدیث ملے، آپ کی نالج میں اضافہ ہو، آپ کا عمل بڑھے، کوئی برے کام ہے وہ ختم ہو. تو یہ چیز ہے ٹھیک ہے. باقی اگر تو آپ ہاں اگر آپ سے کوئی مطلب کہ نا لغو حرکت ہو چکی ہے پہلے، تو وہ آپ مطلب کہ نا اللہ سے معافی مانگو اور آئندہ اس کو نہ کرنے کا عہد کر لو. یہ چیز ہے. اگلی آیت میں ڈسکس کرتے ہیں. اب ہم نے جو بات کی کہ آنکھیں جو ہے، آنکھیں کہہ رہا ہوں نہیں کوئی بھی نہیں، آنکھیں جو ہے نا آواز جو ہے وہ ذرا پست رکھنی ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا کہتے ہیں، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. کہ جو لوگ اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں نبی علیہ السلام کے سامنے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. کیا میں نے کیا ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کی بات کو امپورٹنس دی ہے، میں نے چپ کر کے سنی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے کہا ہاں اب مجھے آپ اس کا ریفرنس دے دیں. اس پہ اللہ نے دیکھو میرے پہ کتنا بڑا اجر دیا مجھے. کیا میں نے کیا، میں آوازیں پست رکھی ہیں بس اپنی. یہ سوء ادب ہے کہ آپ آواز بلند کر لو. آپ اپنے باپ کے سامنے آواز بلند کرتے ہو جب وہ بول رہا ہوتا ہے؟ نہیں نا. تو یہ آپ نبی علیہ السلام کے ساتھ کیسے کر سکتے ہو؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. یہ آیت جو ہے نا اب یہ خاص وہ بتا کہ نا عربیوں کے لیے استعمال ہوگی، کیونکہ ہم تو اب نہیں، اب تو نبی علیہ السلام نہیں ہے یہاں پہ. تو وہ نبی اس آیت میں یہ کہا گیا ہے
کہ جو لوگ نبی علیہ السلام کو آوازیں دیتے ہیں ان کی حجروں کے باہر سے، یہ بے عقل لوگ ہیں. یعنی وہ جو نئے نئے لوگ دین کے اندر آئے، بدو تھے، دین کا نالج نہیں تھا، کچھ پتہ نہیں تھا، تو وہ آ کے باہر آوازیں دینا شروع کر دیتے، یا محمد اخرج علینا صلی اللہ علیہ وسلم کہ باہر آئیں، آپ سے بات کرنی ہے. تو یہ اللہ نے ڈیش کیا اس چیز کو کہ سوء ادب ہے، ایسا نہیں ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ اگر وہ لوگ صبر کرتے کہ وہ خود ہی باہر آ جائے نبی علیہ السلام تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب یہ جو آیت آ رہی ہے نا میں آپ کو بتاؤں یہ نہایت امپورٹنٹ ہے. اس سے امپورٹنٹ آیت میں آپ کو بتاؤں، اس سورت کی ہر آیت جو ہے نا وہ جیم ہے، ہر آیت جیم ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو، پھر ایمان والوں سے خطاب ہے، ہم سے خطاب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یا ایھا الذین آمنو ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے، یعنی کوئی ایسا بندہ جس پہ تمہیں یقین نہیں ہے کہ یار یہ جھوٹ بھی بولتا ہے، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو پہلے جانچ پڑتال کر لیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جانے انجانے میں اگلی قوم پہ چڑھ دوڑو اور پھر بعد میں جو تم نے کیا ہو اس پہ تمہیں شرمندہ ہونا پڑے. اب میں اس کے اوپر وہ جو ایک آیا تھا بابے کا دوست، ہاں ہاں طارق جمیل صاحب نے زمین پہ قبضہ کیا. ہاں ہمیں جانچ پڑتال کرنی چاہیے پہلے، ٹھیک ہے. اب اس اچھا آیت پتہ کب نازل ہوئی تھی؟ یہ ایک اکثر مفسرین کے نزدیک یہ جو آیت ہے نا، حضرت ولید بن عقبہ، یہ ان کو نبی علیہ السلام نے ایک قوم کی طرف بھیجا تھا کہ جا کے وہاں سے زکوٰۃ کو وصول کریں، ٹھیک ہے. یہ صحابی اس قوم کی طرف گئے ہی نہیں، رستے میں مڑ کے آ گئے. انہوں نے آ کے کہہ دیا کہ انہوں نے تو زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا ہے. تو نبی علیہ السلام، ہاں اپنی طرف سے وہ گئے نہیں تھے، لیکن انہوں نے آ کے کہہ دیا کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کے خلاف جنگ ہوگی. پھر وہ جنگ کا مطلب کہ نا وہ ساز و سامان تیار کرنے لگ گئے. پھر اتنی دیر میں نا اسی قبیلے سے جس قبیلے کی طرف بھیجا تھا ان صحابی کو، اس قبیلے سے کوئی جماعت آئی تو ان کو پتہ لگا کہ آپ کی قوم کے اوپر یہ مطلب کہ نا فوج کشی ہونے لگی ہے، آپ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے. انہوں نے کہا ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی. پھر جو پتہ لگا اور بعد میں پتہ لگا کہ وہ صحابی گئے ہی نہیں تھے. تو آپ مجھے بتاؤ اگر فوج کشی ہو جاتی، خون خرابہ ہو جاتا، اتنی بڑی جنگ ہو جاتی، لیکن ایک جھوٹی خبر سے ایسے وہ کیا جلتی ہے کہ دوسری کے خلاف جنگ کی ہے انہوں نے. وہ کہتے زکوٰۃ جو ہے ایک بیسک پلر آف اسلام ہے نا. مجھے نہیں پتا تھا نا اگر ان وہ کو نہیں دیکھو نا، وہ انہوں نے کہا ہم نے تو زکوٰۃ دینے سے منع کبھی کیا ہی نہیں، ہم تک تو یہ خبر ہی نہیں پہنچی. تو خیر یہ ہوا نہیں تو اس تک جاتے بھی نہیں ہے. تو اگر آپ مجھے بتاؤ فوج کشی ہو جاتی، کتنا بڑا ظلم ہو جاتا نا ایک بندے کی فاسق خبر سے. اللہ تعالیٰ نے پھر یہ والی آیت نازل کی کہ اگر آپ تک کوئی خبر لے کر آتا ہے پہلے جانچ پڑتال کر لیں. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. تو بندہ ہمیں آگے بتاتا ہے کہ فلانا بندہ یہ کر رہا ہے، ہم مان لیتے اس کی بات. آگے بھی 10 بندے آگے 10 میں آپ کو جب بتاؤ، آپ کو کوئی بات بتائے کہ یار حسن جو ہے نا یہ نا معاذ اللہ یہ شراب پیتا ہے. اب آپ نے اس کی بات پہ یقین کر لیا، اچھا ہاں جی ایسے ہی کرتا ہوگا یہ. اب آپ کسی گیدرنگ میں بیٹھے تھے، اس میں بھی بیٹھا ہوا تھا، آپ نے وہاں پہ بات کھول دی حسن تو شراب پیتا ہے. اب اس گیدرنگ میں یہ ثابت ہو گیا حسن تو شراب نہیں پیتا، کتنی شرمندگی ہوگی آپ کو کہ آپ نے کسی بری بات پہ ایویں یقین کر لیا، اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیا. پہلے یہ بنا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا ذکر ہونا ہے، آپ کو تو نے کہا سر وہی شرابی ہے، شراب پیتا ہے، یہ ایک قسم میں تہمت لگا رہے ہیں. تہمت اس میں آگے جا کے ذکر ہوگا، وہ آگے ذکر ہوگا. لیکن جب بات کھلے گی، ایک تو یہ تہمت ہوگی، دوسرا یہ کہ آپ پھر جب ایسی کوئی بات کرو گے سامنے اور وہ ثابت ہو جائے گا کہ نہیں یار یہ تو بندہ ایسا ہے ہی نہیں، تم تو جھوٹ بول رہے ہو، آپ پہ جھوٹے کا لیبل لگ گیا کہ نہیں لگ گیا. اگر پتہ بھی لگ گئی بات سچ بھی ہے تو بندہ اس میں پردہ رکھے. یہ سیم دیکھ لو، میں آپ کو بتاؤں اس نے پہلے تو نہیں نہ سنا تھا کچھ بھی، میں آپ کو بتا رہا ہوں سبحان اللہ کوشچننگ کیا کریں، اس سے پتہ لگتا ہے. کل دیکھو اس نے وہ بات کی تھی کہ یار جب دوبارہ کرتے ہیں وہ پھر وہ والا پلیجر نہیں آتا ہے نا، حالانکہ اس کو نہیں پتا تھا یار کیا بات ہو رہی ہے. اندر کی فطرت یہ آواز مارتی ہے. اب اس نے جو بات کہی ہے اس میں باقاعدہ ایک حدیث ہے، آپ کو یہاں پہ سناتا ہوں، یہاں پہ لکھی ہوئی ہے. اندر یہ ہے کہ اگر کیفروں کے ایپ رکھو گے تو اللہ تمہارے ایپ قیامت والے دن اللہ تمہارے ایپ رکھے گا. ہاں اگر آپ کسی کے ذکر رکھو گے نا تو اشر والے دن اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے جا کے ہاں جی اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے گا. یہی بات کر رہے ہیں ہم. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں پوچھے گا کہ یہ تم نے کیا تھا. ایک تو یہ کہ آپ مطلب کہ نا دوسرا، سب سے پہلی بات آپ کو کوئی آ کے کہتا ہے آپ اس کی بات سنو ہی نا، ٹھیک ہے، آپ پہلے تو اس کی بات نہ سنو. دوسرا یہ کہ اللہ ماشاء اللہ اگر جس طرح آپ دونوں بھائی ہو،
اگر آپ کو کوئی آگے بتاتا ہے کہ حسن بدماشوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا، یہ کرنا شروع کر دیے، تو آپ ایکشن لے سکتے ہو، اسے پوچھ سکتے ہو بٹھا کے، ہاں جی بھائی کیونکہ آپ کا فرض بنتا ہے، آپ کا وام ہو اس کے اوپر، آپ اس کو پوچھ بھی سکتے ہو، اس کو لگا بھی سکتے ہو، تو آپ کا حق ہے، آپ کا حق ہے. اگلا بندہ سمجھے اس بات کو تو پھر سمجھے نہ سمجھے آپ مجھے بتاؤ، میری بات سنو نا، آپ نے اپنا حق ادا کرنا. میری بات سنو. میں آپ کو اس دن بھی ہم نے ایگزامپل دی تھی کہ اگر حسن بھاگ کے آگ میں گرنے کی کوشش کرے تو آپ مار کے رسیاں ڈال کے کچھ نہ کچھ کر کے پیار سے اس کو بچانے کی کوشش کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کرو گے نا. سیم ایسے ہی ہے. وہ اگر معاذ اللہ، میں مطلب کسی کو یہ نہیں کہہ رہا، اگر وہ نماز دوسرے کوئی اور بھائیوں کی بات کرتے ہیں، آپ کی نہیں کرتے، ایک بڑا بھائی چھوٹا بھائی کو دیکھتا ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو اپنے لیے وہ آپ کا سامان کر رہا ہے، اس کو بے شک مار کے رکھو، جو مرضی کرو، وہ کرنا چاہیے. اللہ یہ کہ آپ جب نماز پڑھنے جا رہے ہوگے نا، وہ آپ کے پیچھے لازمی نماز پڑھنے ہے، آپ کا عمل ٹھیک ہوگا، اس کا عمل خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. چھوٹا دیکھے گا بڑا کر رہا تو میں بھی کرتا. یہ ہرڈ سائیکالوجی ہے، یہ انسان کرتا ہی کرتا ہے. بچے جو سنتے ہیں، کئی بڑے بوجھ ہی ایسے ہوتے ہیں خود بھی نہیں کرتے، چھوٹے کا کیا دل کرنا. وہی نا. میں اس بات بتاؤں، میں یہاں پہ آپ کو 100 بار کہتا ہوں کہ سگریٹ نہیں پینا، سگریٹ نہیں پینا، باہر جا کے میں آپ کے سامنے سگریٹ لگا لوں، میری وہ 100 باتیں آپ کے ذہن سے نکل جائیں گی، عمل میرا یاد رہ جائے گا. ایسے ہی اب بڑا چھوٹے کے سامنے سگریٹ لگا رہے، چھوٹے نے کہنا یہ پی رہا میں بھی پیوں. وہی نا. تو آپ اسپیسیفکلی آپ کے کیس میں بھی یہی حساب ہے. اب کوئی کہتا ہے نا بچہ 12 بجے کہتے ہیں واہ بھی تگڑ تو سب یہی آ رہا ہے. ہاں. تو عمر بن خطاب کیا کرتے تھے؟ ہمارے ماں باپ نے مطلب جو کچھ کرتے ہیں ہمیں اس بات جاتے ہیں 30 عمر سے ننگے ہیں، ایک گانے نہیں سننے، فلمیں نہیں دینی ہے، لیکن یار کسی بھی سارا کچھ کیتا ہے. وہی نا. دیکھ لو بیسک بات ہے. وہ پڑے اور اڑاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ پتہ لگ گیا. ہاں، ماں باپ اگر نہ بھی عمل کرتے ہوں لیکن آپ کو وہ بات وہ کہہ سکتے ہیں. اب وہ تو اتنے نوجوان نہیں ہے نا دماغی بات بتا رہا ہوں، مطلب بندے کے منہ سے یہی بات نکلتی کہ یار انہوں نے اپنی طرف سے کیا. اب جس طرح آپ مجھے بتا رہے تھے کہ ہم بیٹ بال، میرے والد صاحب ہوتا ہے وہ کتنی بیٹ بال کھیلا کرتے تھے، ہم کھیلتے تو ہمیں نہیں روکتے کہ یار ہم نے بھی کھیلی تھی، ان کو کیسے منہ روکے ان کو. تو یہ چیز آتی ہے. بات ہمیں یہ کرتے تھے کہ اگر وہ ان کے، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا یہاں پہ جو ہم ڈسکس کر رہے تھے، بات بڑی امپورٹنٹ. ہم پتہ کیا بات ہے، ہمیں کوئی بات بتاتا ہے نا کسی کی، ہم اس کو بغیر بے دریک اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، نہ دیکھتے ہوئے کہ یار یہ بندہ بات صحیح بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو اس چیز سے بچو. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یا جان رکھو کہ تمہارے درمیان نبی علیہ السلام موجود ہیں. ٹھیک ہے، اس دور کی بات ہو رہی ہے. تو اب کئی عورتوں کے وہ شوہر بھی ہیں، کئیوں کے وہ داماد بھی ہیں. بہت فرق ہوگا اگر داماد سمجھ کے ڈیل کیا جائے اور اگر نبی سمجھ کے ڈیل کیا جائے، فرق ہوگا نا. تو وہ صحابہ کے لیے آیت نازل ہو رہی ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، کہ جان رکھو کہ تمہارے درمیان نبی علیہ السلام موجود ہیں. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر وہ بعض معاملات میں تمہاری بات مان لینا تو تم خود ہی مشکل میں پھنس جاؤ گے. یعنی تمہیں تو نہیں نا پتا کہ کیا مطلب ہے نا آگے کرنا ہے کیا نہیں کرنا. نبی علیہ السلام کی بات سنو کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ان کو تو ڈیوائن نالج آ رہا ہے نا ان تک. مجھے تو نہیں پتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے کیا نہیں، کہ اللہ کو تو پتا ہے نا. ٹھیک ہے. اینڈ دین اس کے بعد یہ بڑی خوبصورت آیت، صحابہ کرام کی شان کے اندر جو آیت سب سے عظیم آیت ہے جو نازل ہوئی ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو محبوب بنا دیا، ان کے دلوں کے اندر ایمان کو مزین کر دیا اور کراہیت ڈال دی ہے کفر کی، گناہ کی، نافرمانی کی. اور یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے پہ آ چکے ہیں. اب آپ کو میں بتاؤں یہ دعا ہر نماز میں انسان کو کرنی چاہیے، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین. یہ اللہ میرے دل میں ایمان کو محبوب بنا دے، ہر چیز سے ایمان محبوب ہو مجھے. ٹھیک ہے، میرے دل میں ایمان کو مزین کر دے، میرے دل میں کراہیت ڈال دے گناہ کی، نافرمانی کی، اور مطلب کہ نہ کفر کی، نہ مطلب کہ نہ کراہیت ڈال دے میرے دل میں، اور مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو راہ راست پہ آ چکے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ دین اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو آیت ہے، میں آپ کو بتاؤں ہر آیت جیم، ہر آیت جیم ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرواؤ. دو لوگ آپس میں لڑ گئے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ صلح کروائیں. وہ جی اس پہ ایک کوشچن ہے، ہم اگلے ایک بندے کے مطلب یہ آپس میں لڑے ہیں، ان کی صلح کروانے کے لیے ہم جھوٹ بھی بول سکتے ہیں. ہاں یہ ایسے ہے نا، لیکن بہت بڑا جھوٹ نہ بولا جائے. بہت بڑا جان میں خطرہ ہے نا اس کے کہ
लड़ के मर जाएगा, तो कहते हैं कसम भी करना जायज है कि झूठ बोलना जायज है, ये तो मुक्का है। हाँ, सुलह करवाने के लिए सुलह करवाने के लिए झूठ बोल सकते एग्जाम्पल देता हूँ। दो लोगों के आपस में लड़ाई हुई, उसने कहा जी मैं सुलह नहीं करनी, जो मर्जी हुई हुई। मैंने कहा यार वो कह रहा है कि सुलह कर लूंगा लेकिन पहले ये करे, हालांकि करा तो मैं सुलह ही रहा हूँ ना। देखे हम दोनों गुस्से में है, या कह रहे यार वो तो कहना तो मेरा भरा भी निकाल नहीं है कोई, हालांकि मैंने नहीं कहा, उसने जाके उसको कहा कि मेरे रहम आ गया, वो तो कह रहा मैं भाई। हाँ हाँ हाँ, तो इस तरह का झूठ ये ठीक है, 100 हो जाती है। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी सुलह करवाएं। ये ना हो कि तीली यहाँ से लगा रहे हैं, वहां से कोई जनाब लड़ाई हो तो देखें। यार ये तो एक शुगल में ले जानी उसने भी, आप भी आप तो ये कुरान को रिप्ले करते हैं सुलह के लिए, लोग माफ करते हैं। आगे आ रहा है तो मैं वाइन ताइफतान मिनल मुमिनीना क़ततलू फअस्लिहू बैनहुमा, उनके दरमियान सुलह करवाओ। आगे क्या अल्लाह ताला कहते हैं फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा, अगर कोई बंदा अहद तोड़ दे जो किया हुआ है, यानी सुलह की थी लेकिन उसके बाद फिर उसने ज़्यादती की, अगले बंदे ने ज़्यादती की दोबारा, फ़क़ातिलुल लती तबग़ी हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह, तो लड़ो तुम उससे इल्ला ये कि जब तक वो हक पे आ जाए। यानी अब मैं आपको बताता हूँ, इस कमरे की एग्जाम्पल लेता हूँ, जितने भी लोग बैठे हैं, दो लोगों की आपस में लड़ाई होती है, हम सब का फर्ज बनता है कि हम उन दोनों की आपस में सुलह करवाएं। अगर एक मतलब कि ना नाफरमानी करता है, हक को तोड़ता है, दोबारा चढ़ाई करने की कोशिश करता है उसके बदले पे, अब उसने सिर्फ उसके खिलाफ नहीं मतलब कि ना कि अब हम सब उसको मिलके मतलब कि ना उसके खिलाफ जंग करेंगे। वो भी अब उन सारों की बात आ गई, वो सारे मिलके इसको मतलब कि ना समझाने की कोशिश करेंगे, मारेंगे, जो भी करेंगे, इल्ला ये कि ये अल्लाह की बात मान ले, हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह, दोबारा अल्लाह की तरफ आ जाए, ठीक है। फ़इन फ़ाअत फ़अस्लिहू बैनहुमा बिल अद्ल व अक़सितू, और अगर वो आ जाए दोबारा अपने अहद के ऊपर कि यार ठीक है मेरे से गलती हो गई, मैं नहीं करूँगा, मैं दोबारा सुलह करता हूँ, तो इंसाफ करो। ये ना हो कि इस तरह ना हो कि उसने ठीक है वो आ गया हक के ऊपर, दोबारा तुम उसके साथ नाइंसाफ़ी करनी शुरू कर दो, किसने तो पहले ऐसे किया था, इसने पहले वैसे किया, नहीं, उसके साथ इंसाफ करो। व अक़सितू इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। और हमने उस दिन ये पढ़ा था कि क़यामत वाले दिन अल्लाह के अर्श के साए के नीचे 7 तरह के लोग होंगे, उनमें से एक वो जो आदल करता है, आदल हुक्मरान, हाकिम, हम सब हाकिम हैं, अपने छोटे पे हम हाकिम हैं, अदल करना है। और कुरान पाक में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं अदल करने वालों से, इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता हूँ। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। सोचो, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो सूरत है माइंड ब्लोइंग यार, अगली आयतें इससे भी ज्यादा जामे हैं। तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, फ़अस्लिहू बैनहुमा, आपस में सुलह करवा दिया करो, वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह से डरो ताकि तुम पे रहम किया जाए। सोचो अगर हमने ये हदीसें, ये कुरान की आयतें पढ़ी हो, तो हो कहीं बदमाशी का कल्चर, कहीं हो कि जंगें हो रही हैं जनाब, जंग इन लड़ाई को कहते हैं ना, लड़ाइयाँ हो रही हैं, बदमाशियाँ हो रही हैं, फायर मार रहे हैं एक दूसरे को, कॉलेजों में लड़ाइयाँ हो रही, यूनिवर्सिटियों में लड़ाइयाँ हो रही, वो उसकी एक लड़की के पीछे कितने बड़े ग्रुप लड़ पड़ते हैं, कत्ल तक बात पहुंच जाती है। पर वो ये बस हक के आप इसके साथ ज्यादती की है, मैं हक पे बता ले सकता हूँ, मैं बता लूँ तुम राय नहीं, किसास, अगर आपकी किसी ने आंख फोड़ी है, आपका हक किसास ले सकते हो, माफ कर दोगे तो अल्लाह ताला अजर देने वाला है। आपने, आपका कत्ल हुआ, ठीक है, आप कत्ल का बदला कत्ल, आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, आगे मैं एग्जैजुरेट कर रहा हूँ, कान के बदले कान, टांग के बदले टांग, बाजू के बदले बाजू, जितना भी किसास आप ले सकते हो, किसास कहते हैं इसको इस्लाम में, आप ले सकते हो, ठीक है, हाँ आप लो, मुआवजा आप पैसे भी ले सकते हो, कत्ल वो फिर वो खून, लेकिन हाँ वो जाएगा मामला अदालत में, अदालत खून करेगी, आपने इंडिविजुअली नहीं करना, अदालत करेगी फैसला। वही ना, वो नहीं नहीं दुश्मनी चल पड़ती है ना, नहीं नहीं, वो अदालत में, अदालत में, अदालत में क्रॉस पड़ती हो जाए। ओ, आप कह रहे हो कि मेरे खानदान में किसी ने कत्ल हो गया किसी का, अब मैं उनके खानदान का बंदा कत्ल कर दूं इंडिविजुअली खुद ही, नहीं, अदालत में जाएगा मामला, जज जो फैसला सुनाएगा वो आएगा। इस्लाम के अंदर पूछ रहा हूँ मैं, उनका दोबारा वापस करने का वो जायज है? नहीं, वो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह होगा भला, नहीं मेरी बात सुनो, वो इस्लामी अदालत में जाएगा, आप नहीं कर सकते, ठीक है कत्ल हो गया किसी में,
آپ کو قتل ہو گیا, آپ نے یہ سارا کیس جو ہے آپ نے بادشاہ وقت کے پاس لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے, وہ پھر جو اسلام کے وہ آپ کے جائز ہے. پاکستان میں گیا کہاں پہ اس طرح نہیں, قتل ہو گیا رات کو ہی, اگر آدھے گھنٹے بعد آپ نے پستول اٹھایا جا رہے اس کے گھر چھال ماری ہو, یہ برا ہے یار اب یہ تو اتنا فقہی مسائل میں نہیں میں جانتا کہ یہ گناہ ہے نہیں گناہ, مجھے نہیں پتا ابھی اتنا. ریسنٹلی میرا خیال باہر ایک قتل ہوا بچے کا, گورے نہیں گیا. اچھا, ٹھیک ہے, وہ فلسطینی بچے کو جو مارا تھا, وہ جو انکل سے تھے انہوں نے معاف کر دیا. ہاں میں دیکھی دیکھ لو, اگر بندہ اسلام میرے خیال میں اسلام قبول کر گیا تھا وہ بندہ, دیکھ لو. اگر اس نے اس کو جب معاف کیا بندے کو, ہاں وہ بھی ادھر بیٹھا تھا کورٹ میں, اس کو وہ کہہ سکتا تھا کہ جی ہاں تو یہ ہے ٹھیک ہے. اس نے معاف کر دیا, دین اس کے بعد اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اس نے اس کو جھٹکی ڈالی. ہاں بالکل ایسے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, کتنا رہے گا چانڈے بجی کے 70 بندے پڑھیں جا رہے ہیں. دین اس کے بعد اگلی آیت, سبحان اللہ, اگین اتنا بڑا جم جس کا کوئی سنو پتہ لگ جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا, دن پھر ہم سے خطاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم, اے ایمان والو کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے. یہ اللہ کے الفاظ میں سنا رہا ہوں, کسی انسان کے لکھے ہوئے نہیں ہیں. ان کو نہیں مانو کہ کفر کریں گے. چھوٹا مسئلہ نہیں ہے, خدا رہا میں آپ کو بتاؤں چھوٹا مسئلہ نہیں ہے یہ. مذاق میں یہ ہے کہ جو ان الذین یکفرون بآیات اللہ فلہم عذاب شدید, جو لوگ اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں ان کے لیے عذاب شدید ہے. تو یہ میں آپ کو بتاؤں, اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو. تم نے تو بس اس کی ناک دیکھی ہے چھوٹی ہے, ناک دیکھی ہے موٹی ہے, پیڑ اس کا نکلا ہوا ہے, کیا پتا وہ تقوی میں تم سے زیادہ ہو, اللہ سے تم سے زیادہ ڈرتا ہو. کیا پتا تقوی میں تم سے زیادہ ہو, تم تو اس کا ظاہری پہلو دیکھ رہے ہو. تم نے تو کبھی اس کا تقوی دیکھا نہیں کہ وہ کتنا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کچھ پیچھے ہوا اس کو چھوڑو, آگے کو چلو. اب پتہ لگ گیا یا ایھا الذین آمنوا, یا تو پھر یہاں پہ جس نے مذاق کرنا ہے وہ پھر لا الہ کا انکار کر دے, پھر کرتا رہے جیسے مرضی. کافروں کو یہ چیزیں زیب دیتی ہیں, لیکن یہاں پہ ہم نے لا الہ الا اللہ کہا ہے تو ہم ایمان لے آئے ہیں, ہمیں اب یہ والی بات ماننی پڑے گی. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, اچھا ایگزامپل دیتا ہوں. ایک کرونا کے جب دن چل رہے تھے تو ظاہر سی بات ہے مکہ میں طواف نہیں کر سکتے تھے آپ, بند تھا کعبہ. اگر اس ٹائم کوئی بندہ آتا اور کعبے کا غلاف پھاڑنا شروع کر دیتا, کعبے پہ مطلب کہ نا گندگی ملنا شروع کر دیتا, کعبے کو پتھر ہتھوڑی لے کے توڑنا شروع کر دیتا, کیسے جذبات ہوتے ہمارے بتاؤ. ایگزامپل دے رہا ہوں, اگر ہوتا ہے ایسے, میں دیکھ رہا ہوتا سامنے, تو کیسے میرے مطلب کہ نا جذبات ہوتے. کیا میں اس کو پکڑ کے وہی نہ مار دیتا؟ یہ کیا حرکت کر رہا ہے. آپ کو میں بتاؤں ایک مسلمان کی عزت کعبے سے بھی زیادہ ہے. ایک مسلمان کی عزت کعبے سے زیادہ ہے. ایک مسلمان کی عزت کعبے سے زیادہ ہے. ایک مسلمان کی عزت کعبے سے زیادہ ہے. ہم کیا کرتے ہیں, اس کی ایسی لان تان کرتے ہیں, پھر ہم بھی وہی ہیں کہ جو کعبے کو پھاڑ رہا ہے اور کر رہا ہے اور سب کچھ کر رہا ہے اس کے ساتھ. اتنا سینسیٹیو معاملہ ہے. اور آج کل میں نے کسی کو کیا کہنا, میں بھی اس چیز میں ہوں, ہم سب اس چیز کا شکار ہیں. مذاق کرتے ہیں, اگلے کی ماں بہن گھر سے باہر نکال لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں دوست ہے تو مذاق تو کرے گا ہی. سوچو, ہاں جی, تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہم نے اگر قرآن پڑھا ہوتا بچپن سے قرآن پڑھا ہوتا,
لیکن اب میں آپ کو بتاؤں اب پتہ لگ گیا اب اگر اس کا کفر کریں گے کفر کس کو کہتے ہیں بھلا رد کر دینے مطلب کہ بات پتہ ہوتے ہوئے آپ اس کو نام ہاں نہ کرو. بات ہوتے ہوئے نام یہ کفر کر یار یہ کفر ہی کر رہے ہو یہ مٹا ہی تو رہے ہو. مذاق کی ڈیفینیشن میں آپ کو بتا دوں یہ اگلا بندہ مذاق اس کا مطلب یہ نہیں کہ سیریس مذاق نہیں کرنا نہیں آپ مذاق کی ڈیفینیشن پتہ کیا ہے صحابہ بھی ایک دوسرے سے مذاق کرتے تھے ایون نبی علیہ السلام مذاق کرتے ہوتے تھے یہ کسی کو کچھ شرمندگی والی بات نہیں. مذاق کی حد کے اندر رہ کے کرنا ڈیفینیشن چاہیے. پتہ کیا ہے اگلا بندہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ میرے ساتھ مذاق ہو رہا ہے یا میری دل آزاری ہو رہی ہے یہ اگلا بندہ ڈیسائیڈ کرے گا میں نہیں ڈیسائیڈ کروں گا دل پہ لے رہا ہے کہ نہیں کیا پتا یار میں اوپر سے ہنس رہا ہوں لیکن دل میں میرے دکھ رہا ہو سوچو کس کا تو بڑا یار بہت بڑا گناہ ہے جو بولا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مذاق کرتے تھے یہ میں یہ صحیح ہے یہ کرتے ہیں کھجور والا مجھے تھوڑا ہلکا ہلکا یاد آ رہا ہے ہاں مجھے یاد ہے ہاں 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 اس طرح کے مذاق سب آپ کو مجھے بتاؤ کہ ایک بار نا نبی علیہ السلام مذاق کرتے تھے لیکن اس مذاق میں جھوٹ نہیں ہوتا تھا اس مذاق میں جھوٹ نہیں ہوتا تھا. ایک نا بوڑھی عورت آئی نبی علیہ السلام کے پاس تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں جنت میں جا سکوں گی آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جا سکے گی. وہ رونا شروع ہوگی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جا سکے گی انہوں نے کہا نہیں سب جوان ہو کے جائیں گے یعنی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا مذاق بھی ہے. وہ جی کئی بندے ہیں اپنے مذاق کر لیتے ہیں اگلی باری ریس ہو جاتی ہے اس کا کیا مطلب ہے اب کرو ہی نا کرو یار ابینڈن نہیں کر دیا اللہ تعالیٰ نے یہ برے اخلاق ہیں یہ بد اخلاقی ہے یہ بدتمیزی ہے کبیرہ گناہ ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو اگر مطلب کہ منع کری جا رہے ہیں یار مذاق نہ کرو تو والا پھر کریے یہ کرو نا اس کے ساتھ اگر آپ کو کوئی روک رہا ہے مذاق نہ کرو تو نہ کرو اگر یہ باتیں سنانا کہ تو میرا نہیں کرتا میں تیرا نہیں کرتا میں ہم چھوڑو وہ کرتا نہیں کرتا تھا یہ وہ ہوگا اگر کوئی بندہ آپ کو منہ سے کہہ رہا ہے میرا مذاق نہ کرو ڈیٹ یار یہ اللہ کہہ رہا ہے یہاں پہ اگلا بندہ دوبارہ آگے کرے وہ کہہ رہا ہے وہ جہلیت ہی ہے نا پھر. چپ یار آپ کو میں آپ کو بتا رہا ہوں چھوڑو اپنی باتوں کو یہاں پہ اللہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے کوئی بھی نہ ایک دوسرے کے ساتھ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان میری یکونوا عادت بن چکی ہے یہ کیسی عادت ہے یہ ساری باتیں اسلام سے باہر ہیں. وہ جی ایک بات میں آپ سے ہاں ہاں بالکل 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 مطلب کہ کوئی بھی انسان جا رہا گندا ہے اچھا ہے مطلب کہ آپ کا اس کے ساتھ تعلق تھا ہے تعلق تھا چھوڑ دیا بے شک اس سے سلام لینا چاہیے کہ نہیں اسلام تو کافر مسلمان یہ وکری گل کردا میں سامنے آیا یا چھوڑو مسلمان ہی ہے مسلمان ہے بندہ مسلمان ہاں سلام لینا چاہیے کیوں نہیں انہاں تعلق ہے ساڈا مطلب کہ چھڑ دے نہیں بھی ہےگا پرانا تعلق سیگا ملدے سیگے دوست سیگا بھرا سیگا جو بھی سیگا انہاں ان سامنے لنگ رہیا وا انہوں ویکھیا وا انہوں بھی سانوں ویکھیا انہوں کو کے سلام کرنا بندا کہ نہیں کیوں نہیں بنتا اسلام کی پہل کرنی چاہیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس گل دی ایک بار حدیث سن لو چلو حدیث سنا لو ایک بڑا بہت ایک گل اسپیشل ہے اس بندے نے کی میرے ہاتھ سے رات کو واقعہ ہوا میں تانوں واقعہ پیش کر دینا اچھا اس کے بعد ویڈیو کے بعد یہ ویڈیو بعد یہ گل بعد کرنا جی اس کا معاملہ ہے جی واقعہ دسنا نہیں بہت ہی میں تانوں پوچھیا اس نے فرضی طور پہ پوچھا ہے تو یہ معاملہ ذرا اس نے اپنی بات کلیئر کی ہے میں تانوں کی کہ جداں دا بھی ہے چور ہے ڈکیٹ ہے جداں دا بھی ہے آپ کا سلام یار سلام تو سلام کو عام کرو پہلے گیا سلام کو وہ دوری تو بعد میں کرتا ہے حدیث سنا دو نبی علیہ السلام نے فرمایا سلام کو عام کرو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل کر دیے جاؤ گے. سلام کو عام کر دینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. سبحان اللہ میں آپ کو بتاؤں ایک بندے سے سلام لوگے نا آپ اگلی بار وہ جاتا ہے تو آپ سے خود سلام آپ کا ایوی پیار محبت ڈیولپ ہو جائے گا ان کے ساتھ. یار جی 100 بندے کو ہوتے ہیں اسپیشل آئٹم یاری جو ہے انہوں روک کے سلام کرنا ہے یہ اسپیشل ہی آئٹم ہوئے یہ چیزاں بازی میں ہے 100 بندہ نہیں جانتا یار مسلمان ہے کہ نہیں اب تیری پاگل سے نے کہا مسلمان ہے کہ نہیں یار مسلمان جانتا ہوگا اسلام لیکن یہی بات کر رہا ہے کہ وہ تو ایک لیول ہے مجھے پتہ لگ گیا ہے میری بات سنو میری بات آپ کو پتہ آپ سمجھ رہے اور یار میں سمجھ اسپیشل آئٹم تھی میں سمجھ مجھے نہیں پتا ابھی لیکن اس معاملے کو نا بعد میں ڈسکس کرتے ہیں ابھی میری بات نہیں ہے شی میرا آئٹم تھی وہ یار
उससे मैंने इनको मना किया कि भैया आपने नहीं रुकना। फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, इंसान को पता होता है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इंसान को पता होता है। मैं किसी से सलाम ले रहा हूँ, मैं ये इखलाकी अच्छाई बयान कर रहा हूँ, या मैं अपने इखलाक अच्छी बयान कर रहा हूँ, या मैं जानबूझ के कुछ चीज़ा लगाने के लिए कोई बता गया, ये इंसान को पता होता है। मैं कैसे समझाऊँ, कुरान में है फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, इंसान को पता होता है। वो आगे से कहते हैं मेरे दायरे में है नहीं इस्लाम में, है कहते कि मेरे दायरे में है नहीं है, मेरी बीवी के अंदर किताब क्या मतलब ऐसे की बात नहीं। मतलब बात ये है कि मेरा ज़मीर इजाजत नहीं देता ये इस बंदे के पास रुकना। ऐसे हो सकता है। अच्छा तो गरूर है, वो बात हुई, ये नहीं ना हो सकती बात। ये तो बुरे इखलाक की निशानी है। एक मुझे हदीस याद आ रही है, सुनाई तो आपको उसने आपको इस्लाम में जो पहल बहुत करता क्या है, है, अगला बंदा चोर है, डकैत है, जो मर्जी है, जो मर्जी है। तुम्हारा तल्ला कराया उसके साथ। हाँ नहीं रुकना उसके पास, सलाम लेके चले जाओ। सलाम अलैकुम, चलो जो जाते जाते यार, जाते जाते आप घर से नीचे जाते अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बस बात जब खत्म। जवाब भी बंदा दे ही सकता दे दे। है, दे सकता है। स्पेशल रुक के उसके साथ रहा हाल चाल पूछना, बंदा भी ऊपर से आता चलो है। यार ये बाद में डिस्कस ये बाद में डिस्कस करते हैं, ये जरा बहुत ओपन मैटर है, इसको थोड़ा सा बाद में करते हैं। आगे सुन लें, वला निसाउम मिन निसाउन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन, कि कोई औरत भी किसी औरत से मजाक ना करे, गुमान है कि जिससे वो मजाक कर रही है क्या पता वो उससे बेहतर हो। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, स्कॉलर्स ने यहाँ पे लिखी कि इसका मतलब है कि कोई मर्द किसी औरत से मजाक कर सकता है। यहाँ पे तो मर्द मर्द से और औरत से, हाँ यहाँ पे तो कुरान में तो लिखा हुआ है मर्द मर्द से ना करे, औरत औरत से ना करे, तो मर्द और औरत कर सकते हैं क्या, क्रॉस हो सकता है। स्कॉलर्स ने यहाँ पे लिखा है कि इस्लाम में ये तस्वुर ही नहीं है कि किसी एक जगह पे मर्द और औरत इकट्ठे हो जाएं, तस्वुर ही नहीं है इस्लाम में कि कोई मर्द और औरत एक जगह पे इकट्ठे हो जाए नामहरम। यूनिवर्सिटीज देख लें आप, शादियां देख लें, अपनी अपने घर वालों की शादियां देख लें आप, क्या 10 दिन में पता लगेगा हम इस्लाम से कितने दूर हैं, अभी आगे और पता लगेगा हम कितना इस्लाम से हम दूर हैं। मैं आपको बताऊं, ये वाली जो सूरत है ना, ये सबको रटवा के छोड़नी है। नाम में वैसे भी मेहंदी बरात का गुजरात में नहीं है निकाह, ये गलत भी नहीं होना है। उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुम वला तलमिजू अनफुसकुम, अपने आप को ऐब ना लगाओ। अपने आप को ऐब लगाने से क्या मतलब है कि मैं अगर किसी को ऐब लगा रहा हूँ, वो मेरी ही, अभी पढ़ के हटे हैं इन्नमल मुमिनूना इख्वा, तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई है। अगर मैं किसी को ऐब लगा रहा हूँ तो ये मेरी मिल्लत का ही भाई है, इसका मतलब उसको ऐब लगा, मुझे ऐब लगा। दूसरा मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई का ऐसे जैसे आईना। हाँ जी, दूसरा इसका लेंस जिससे देखना है वो ये, वला तलमिज़ू अनफुसकुम, के अगर फॉर एग्जांपल मैंने मूसा को ऐब लगाया है, मूसा को मैंने कोई ताना दिया है, तो अब मैंने अपने लिए भी दरवाज़ा खोल दिया कि मूसा भी मुझे ऐब दे सकता है। अब अगर मैं ना देता तो ये मुझे देता, तो अपने लिए मैंने खुद दरवाज़ा खोला, ऐसे होता ही है, एक बंदा उसको गए वो आगे से दोस्त ना था, ये तो मैं अपने लिए खुद दरवाज़ा खोल रहा हूँ ना। वला तलमिज़ू अनफुसकुम, तुम ना ही पहल करो। और अगली चीज बहुत इंपॉर्टेंट, वला तनाबदू बिल अलकाब, एक दूसरे के बुरे अलकाब ना रखो। हाँ जी, एक दूसरे के बुरे नाम ना रखो, जिससे बुरा वास्ता हो गया किसी के बुरा नाम ना। अब वो देखो इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि मैंने किसी का बुरा नाम रखा हुआ है। हाँ जी, मेरे पापा का छोटा भाई बना हुआ है, वो बोल रहे चलो उसको हाँ। मेरा चाचू का नाम बनता है कि नहीं, आपको प्यार से चाचू कह सकते हैं। हाँ, इसमें मैं वही बता रहा हूँ, इसमें ये है कि अगर मैंने किसी का नाम बुरा रख दिया है ना, अगर तो वो उससे चिढ़ता नहीं है फिर ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसको मुझे बॉस कहते हैं, मैं नहीं चिढ़ता इस चीज से, तो ये ठीक है। कुका कहते हैं उसको, वो नहीं चिढ़ता, भूषा कहते हैं उसको, वो नहीं चिढ़ता। तो जब तक, अब मैंने किसी का नाम, माज़अल्लाह हमने बड़े नाम रखे जरीला ये और वो, तो अगला बंदा चिढ़ रहा होता है इस चीज से, वो नाम नहीं मैं रख सकता। आप लोगों का मसला मैं बता रहा हूँ, डिस्कस कर लेते हैं, तो काइंडली सब्र रखें।
یہ یہاں پہ بہت زیادہ ایک یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کشاکش کی سچویشن بن چکی ہے. میں بھی ایک بات جی سر. میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا بندے نے کہا تو گال کٹی ہے, میں کٹی نہیں ہے, میں گال جو بدتمیزی کتنا فرق ہے. ناظرین یہاں پہ اس قدر نہیں اسٹاپ یہاں پہ اس قدر کشاکش ہو چکی ہے. آپ کا مسئلہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں بار بار ڈسکس کرتے ہیں. یہ دو پارٹی جہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, ان دونوں کی آپس میں جد و جہد ہو رہی. میں ان کا کر لیتے کچھ کرتے ہیں. ہاں ہاں وائی ناٹ, کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. آؤ آؤ سنگین. یہاں پہ میں یہ جو سورج ڈسکس کر رہے ہیں نا ہم یہاں پہ, یہ بج رہی ہے ہمارے دلوں پہ جا کے. ایسی ایسی چیزیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہیں کہ جو ہم روزمرہ زندگی میں کر رہے ہیں. تو اب یہاں پہ جو کشاکش کی جو سچویشن بنی ہے اس کو تھوڑا سا مول ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے, بیٹھو ادھر آ کے. کوئی نہیں, سوٹ نیا سوٹ پہن کے آپ عید کی نماز پڑھو گے, ٹینشن نہ لو آپ, ٹھیک ہے. دل سے نماز پڑھو گے ویسے بھی اور نہیں کوئی بات نہیں. آگے کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ, بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, ایمان لے کے آنے کے بعد برائی کا نام بھی برا ہے. تم کیوں اس چیز پہ مطلب کہ نہ جا رہے ہو؟ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے, تم اس کو چھوڑ کے اس طرح کی اخلاقی بیماریوں میں پڑ رہے ہو, اخلاقی برائیوں میں پڑ رہے ہو. تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہے, تمہیں یار جنت جہنم کا تصور دیا ہے, تمہیں نبی علیہ السلام دی ہے, تمہیں قرآن دیا ہے. اس کو چھوڑ کے تم مذاق اڑا رہے ہو بیٹھے, تم لڑائیاں کروا رہے ہو بیٹھے, بری خبریں پھیلا رہے ہو بیٹھے. کچھ بھی نہیں مکار کے کوئی فائدہ نہیں مار. یار فائدہ تو چلو میں کہتا ہوں فائدہ نقصان دونوں نہ بھی ہوتے, پھر بھی انسان مزے کے لیے کر رہا ہے. اس کا نقصان ہے, اس کا بھاری نقصان ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں آخرت خراب کر رہے ہیں. 2 منٹ کے مزے کے مذاق میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہو, اگر اگلے بندے کو برا لگ گیا نا تو یہ میں آپ کو بتاؤں یہ قیامت والے دن سوال ہے. آپ نے کسی کا دل دکھایا, دل آزاری کی ہے. کچھ اسکالر سے واللہ اعلم کہ دل دکھانا ایک کبیرہ گناہ ہے, کیونکہ دلوں میں اللہ بستا ہے. وہ اسلام سے بیزار ہو جائے گا معاذ اللہ اگر آپ اس کو مطلب کہ چھیڑی جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہ بندہ پھر کہے گا یار یہ کیا ہے یار, یہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دے گا, وہ بیزار ہو جائے گا, وہ آئسولیٹ ہو جائے گا. ہاں کتنے ہیں میں آپ کو بتاؤں, ہم نے اپنے دور جاہلیت میں معاذ اللہ وہ انس کو کتنا تنگ کیا. ہم نے پڑھی ہوتی ہے اگر ہم نے یہ والی آیت تو منہ سے لفظ بھی نکالتے ہیں اپنا نہیں. معاذ اللہ اس بندے کو اتنا تنگ کرنا. اچھا سبحان اللہ, وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں نے آنا ہے, میں نے کہا تھا یار آ جانا, سو بسم اللہ. اس بندے کو شیخ میں آپ کو کیا بتاؤں اتنا تنگ کیا, وہ رونا شروع کر دینا اس نے, ٹھیک ہے. انس وہ جو دیکھو کس قدر میں اخلاقی جرم ہے. معافی آپ کو پتا ہمارا معافی مانگنا بنتا ہے اس سے, معافی مانگے. میں اس کو بلاؤں گا کسی دن انشاءاللہ, آئے گا ان سے معافی مانگ. یار اتنا میں آپ کو بتاؤں رمیش, اس کو وہ رونا شروع, اس نے کہنا کہ میں نے کالج جانا چھوڑ دیا اس نے. اگر ہم نے یہ میں آپ کو بتا دوں بچپن سے یہ سورت پڑھی ہوتی, قرآن پڑھا ہوتا, تو اس طرح کی اخلاقی بدگمانیوں میں, اخلاقی برائیوں میں کبھی پڑھتے. بس یار میں آپ کو بتاؤں آج سے شروع کر دو, آج سے شروع کر دو. جو پیچھے ہوا اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. جو لوگ توبہ کرتے ہیں, ایمان لے کے آتے ہیں, نیک عمل کرتے ہیں, ایمان کے ساتھ نیک عمل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. ابھی بھی میں توبہ نہ کروں, ابھی بھی میں ایمان نہ لے کے آؤں, میں نیک عمل نہ کروں, تو پھر کب کروں گا؟ جو کچھ پیچھے ہوا اس کو چھوڑو آپس میں. اب ہم نا تھوڑا سا پیچھے سے بہت زیادہ چیزیں ڈسکس کی ہیں, آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں آج مکمل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, ایمان لے کے آنے کے بعد برائی کا نام بھی برا ہے. ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. اب جو لوگ توبہ نہ کریں گے پھر وہی ظالم ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک سیکنڈ کے لیے اس چیز کو ذرا نا سمجھنے کی کوشش کریں. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, زمین و آسمان کا رب یہ بات کر رہا ہے یہاں پہ, جو مجھے پیدا کیا ہے, جو میرا رکھوالا ہے, جس کا حکم میری باڈی کے ریشے میں جاری ہے, وہ یہ باتیں کہہ رہا ہے کہ تم کسی کا مذاق نہیں اڑا سکتے. رامش حسن تم کسی کا مذاق نہیں اڑا سکتے.
گمان ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو. تم نے اس کی تنہائی کے آنسو دیکھے ہیں جو میرے سامنے بہاتا ہے, تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو. کتنی ایسی قومیں تھیں, آپ کو پتا ولی اللہ کے سروں پہ سینگ نہیں ہوتے, چلتا پھرتا آدمی بھی ولی اللہ ہو سکتا ہے. جس کو یہ ایمان آ گیا نا, اس کو یقین آ گیا کہ اللہ میرا مددگار ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے, دین میرا سب سے وہ ولی اللہ ہے. ولی اللہ وہ نہیں جو ہم دیکھتے ہیں سبحان اللہ مجلسیں لگی ہوئی ہیں, نذرانے بٹ رہے ہیں اور وہ ہاتھ چومے جا رہے ہیں, جوتیاں اٹھا, نہیں, غریب سے غریب بھی ولی اللہ ہو سکتا ہے. وہ اللہ کے حکم پہ چل رہا ہے. جو قبروں کا مزار ہونا چاہیے, قبروں کا مزار ہونا, مزار بنانا, مزار اکی کے وہ نہیں بنانی چاہیے, اوپر اسی چیز ہے کہ پورا اللہ ہم سب کو جہالت ہے. جنت الوقید ہے. ہاں اینٹ ہے بس, ایک پتہ لگ جائے گا ساری سائڈ پہ بس. نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا, کے بعد بھی اتنا پیسہ لگانا, وہی نا بجہالت ہے. نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ میری قبر کو میلہ گانا بنا لینا. یہ ایسا نہ ہو کہ میلے چل رہے ہوں وہاں پہ, یہ دعا کی تو بچ رہے ہیں وہاں. دیکھو اگر یہ باتیں جو ہیں یہ تو کوئی بھی نہیں. میں آپ کو اس دن بھی میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ بزرگوں کو غلط نہیں سمجھنا, جو ان کو ایگزیجوریٹ کرتے ہیں نا ان کو غلط سمجھنا ہے. ابو جو گوسے پاک تھے انہوں نے جو اتنی مار کھائی ہے کہ انہوں نے مردہ چھوڑ دیا کہ مردہ ہو گیا چھوڑ دو, پھر بھی تو لی کرتے تھے لوگوں کو برا کہتے ہیں کہ اب اپنا لوگ وہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا, حالانکہ انہوں نے نہیں کہا. سے محبت میں پاگل ہو کے کمائی کا ذریعہ بنا رہی ہے, یہ اصل لفظ ہے. نذرانے وصول کرنے لگ گئے, کسی بھی دربار پہ چلے جاؤ پیچھے ان کے پوری ٹیم ہے بھائی پورا وہاں پہ وہ جناب گلا سسٹم پورا سب کچھ ہے. تھوڑی کہہ جاتا میرے یہ ہاں کرنا جی, یہ سب کرنا. آپ مجھے بتاؤ, نہیں وہ تو چلے گئے, وہ میں اب مجھے بتاؤ کیا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کیا وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ تم اللہ سے مانگنے سے پہلے میرے سے مانگ لینا؟ بیسک بات ہے. جتنے یار میں ہم جو بندہ اتنا دین کا دائی ہو, اتنا اس کو دین کا نالج ہو, وہ ایسی بات, یار 8 سال کا بچہ بھی یہ بات سمجھ جائے گا. پھر مجھے درباروں میں کنورٹ کر دینا انہوں نے, اور نظر و ریاض چڑھ, وہ تو اپنے طرف سے دین دے کے گئے ہمیں, ہم نے ہی پیچھے جناب یہ اپنی جہلیت کی وجہ سے کیا. ان کو بیان کرنے والے غلط ہیں. اور جس طرح ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ یہ جو کیا نام تھا یار, بہت بڑی خواجہ, نہیں غوث اعظم, کیا نام تھا ان کا, نہیں عبد القادر جیلانی, شیخ عبد القادر جیلانی. اچھا اوکے, ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ اگر قرآن شیخ عبد القادر جیلانی کے بعد نازل ہوا ہوتا نا تو شیخ عبد القادر جیلانی کی نصیحتیں قرآن میں رقم ہوتی جیسے حضرت لقمان کی تھی. اتنی چوٹی کی نصیحتیں انہوں نے اپنے بیٹے کو کی. 11ویں ہم سب بناتے ہیں, 11ویں پہ چڑھاوے چڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ان کی اصل میں آپ کو بتاؤں جتنے بھی یہ لوگ ہیں نا, یہ ان کی اصل تعلیمات سے بالکل دور ہیں. پتہ ہی نہیں کہ وہ دے کے کیا گئے. انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی. ایسے ہی جو حضرت علی ان کی اپنی حدیث, ان کی کتابوں میں نا نہج البلاغہ ان کی کتاب ہے ایک, آپ کا جو وہ دوست اشی ہے اس کو لے کے آنا ذرا, میں بتاؤں ان کی اپنی قرآن میں دیکھو, یہ قرآن پہ آئے گا نا, قرآن سے تبلیغ کرے گا, سب نیچے چلے جائیں گے. وہ ایک آیت ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ظالموں کا نا کوئی جس پر ظلم ہوا مظلوم پہ نا کچھ جائز ہے, کچھ لکھا ہوا ہے, پراپر نہیں ہے. اور ویسے اس کے اوپر کا بہت دلیل ہے, یہی تو اصل تبلیغ ہے جو دین سے ہٹا ہے, مطلب کافر کو تبلیغ کرنا, انہوں نے تب آپ کے مطلب جہاد کا پتہ لگے گا. اب یہ اہل تشیع میں نا الگ الگ ہر اہل تشیع ہو گیا نا, خدا کا عقیدہ ہے, اب وہ اس میں ایسے عقیدے ہیں نعوذ باللہ تعالی کو خدا مانتے ہیں, مانتے یہ نہیں مانتے, یہ گنجا یہ عقیدہ ہے کہ کہتے ہیں کہ میری ہم نبی کے بعد حضرت علی ہے, اچھا ٹھیک ہے, میرے مومنین ان کا یہ ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟
آپ کو میں بتاؤں آج ہی میں انجینئر محمد علی مرزا کی نا وہ ایک کلپ سے گزرا میں سن رہا تھا. ان کی اپنی شیعوں کی کتابیں نا جو نہج البلاغہ اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط موجود ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا تھا. شروع پتہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ کیا ہے میرے بیٹے, مجھے مطلب نا پراپر نہیں یاد, پیرافریز کرتا ہوں اپنے الفاظوں میں, کہ انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے ان قریب میں نے مر کے فنا ہو جانا ہے. حضرت علی ان قریب میں نے مر کے فنا ہو جانا ہے, ٹھیک ہے. مطلب اس کے بعد یہ لکھا ہوتا کہ تمہیں اپنے الفاظوں میں پیرافریز کرو کہ تمہیں جو چاہیے ہوگا تم وہ اللہ سے مانگو, ٹھیک ہے, اللہ سے. یہ لوگ آج حضرت علی کے نام پہ دیکھو کیا کر رہے ہیں, یا علی مدد, کیسا نعرہ بلند ہوتا ہے. وہ نمازیں پڑھتے نہیں ہیں, یہاں پہ دھمالے دار ہیں, جذبات اندر آئے ہیں. صحیح بات ہے, آپ دیکھ لیں ادھر 12 ربیع الاول پہ کیا کچھ وہ کہتے ہیں کہ نبی نے پکارا تھا کہ یا علی مدد ان کو, اور یار وہ زندہ تھے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں نہیں کہہ سکتا کہ رامش میری مدد کرنا یار, اب رامش مر جائے, رامش کی قبر پہ جا کے میں کہنا شروع کر دوں رامش میری مدد کرو. مطلب آگے جان کے تو کہا سکے ایسا ہونا کہ سین ہے تو کہتے ہیں جب سے سنت نبی کو فالو کر رہے ہیں ہم یا علی مدد. زیادہ جو کا کام خراب کیا نا, مطلب یہ پیلی مریدی, یہ توڑ مکے, ان میں زیادہ اہل سنت ہے. وی آر ناٹ اہل یار, مطلب ہم خود اہل سنت ہے لیکن ان کا یہ زیادہ ٹرینڈ ہے. یار مسلم ہے مسلمان ہی ہے لیکن ان میں زیادہ ٹرینڈ آپ یہ چیز میں انہوں نے یہ زیادہ آگے آئیں گی انشاءاللہ, آگے آئیں گی. یہ صورت میں آپ کو بتاؤں نہیں ابھی پڑھی ہے, ابھی اصل چیزیں تو پڑھی ہیں. خیر میں تو کہتا ہوں اس کو آدھا کل ڈسکس کر لیں گے, ٹھیک ہے, آدھا آج کر لیتے ہیں, آدھا آج کر. اب کوئکلی جو ہے نا جو پیچھے پڑھا ہے نا اس کو تھوڑا سا یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں کہا کہ میرے سے اور اللہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قدم آگے نہیں بڑھانا, ٹھیک ہے. جو انہوں نے کہا وہ کرنا, جو نہیں کہا وہ نہیں کرنا. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے. جب کوئی ہم میں سے کوئی بات کر رہا ہو وہ کہے کہ قال رسول اللہ, ہم سب کے آپ پہلے بات کرو اس کے بعد سب بات کریں گے, ٹھیک ہے. اور یہ نہیں کہنا کہ میری عقل یہ کہہ رہی ہے, کہ سائنس پہ پروو نہیں ہو رہی ہے ولی حدیث نہ, وانتم لا تشعرون, ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے. دین اس کے بعد جو لوگ اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم مغفرت رکھی ہے, ان کے دلوں کو تقوی کے لیے ٹٹول لیا ہے, ٹھیک ہے, یعنی جان پہچان کے لیے کہ یہ لوگ تقوی والے ہیں. واللہ عالم. آگے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوئی بھی فاسق تم تک خبر لے کے آئے پہلے جانچ پڑتال کر لو. یہ نہ ہو کہ تم ایمی پھیلانا شروع کر دو اور بعد میں جناب اس کے اوپر جو بیش ہے اس پہ تمہیں ندامت فیل ہو, ٹھیک ہے. دین اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دو مسلمان اگر آپس میں لڑ پڑیں تو ان کی صلح کرواؤ. تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو, کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو تم سے بہتر ہو. کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے, ہو سکتا ہے کہ جس کا وہ مذاق اڑا رہی ہے وہ اس سے بہتر ہو. اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ. اپنے آپ کو عیب لگانے سے کیا مراد ہے؟ اگر میں کسی کو عیب لگا رہا ہوں تو وہ میری ملت کا فرد ہے, مسلمان میرا بھائی ہے. ابھی پڑھ کے آئے ہوں کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں. اگر میں کسی کو عیب لگا رہا ہوں تو یہ مجھے عیب لگا, اس کو عیب لگا گویا مجھے عیب لگا. دوسرا یہ کہ اگر میں اس کو عیب پہلے لگاتا ہوں تو اب میں نے اپنا دروازہ خود ہی کھول دیا, وہ جتنے مرضی عیب لگایا اب میرے پہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کسی کے برے نام نہ رکھو, برے نام کسی کے نہ رکھو. ہاں ایسا نام رکھ سکتے ہو جس سے اگر چڑے نہ, جس سے چڑا ہے تو تمہیں یہ بالکل زیب نہیں دیتا کہ تم اس کا نام رکھو. ایک مسلمان کی عزت کعبے سے بھی زیادہ ہے. دین اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ برائی ایمان لے کے آنے کے بعد برائی کا نام بھی برا ہے. تمہیں جو چیزیں دی ہیں اس پہ فوکس کرو, یہ اخلاقی بدگمانیوں میں نہ پڑو, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اب جو لوگ توبہ نہیں کریں گے وہ ظالم ہیں. ظالم میں نے آپ کو بتا دیا تھا کس سینس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, باقی واللہ عالم. کہ ظاہر سی بات ہے میں گناہ کر رہا ہوں, گالیاں دے رہا ہوں, اپنے لیے خود ہی آگ جمع کر رہا ہوں, تو میں ظالم ہوں. یہ اب جو توبہ نہیں کرے گا وہ ظالم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو پڑھا ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ ہوا سو ہوا, آئندہ نہیں ہوگا. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جو بھی خیر کی بات تھی وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تھی, جو بھی شر کی بات تھی وہ میرے اپنے نفس و شیطان کی طرف سے تھی. بارک اللہ فیکم, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.